صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں بابا سماعت فرمائیں. آج کا دن ظہور پر نور سرکار انبیاء کے سردار کا ظہور سرکار کا. تو سنیے ایک کلاس پہ سماعت فرمائیں. خزاں زدوں کے لیے یہ بہار کا دن ہے. خزاں زدوں کے لیے یہ بہار کا دن ہے. صحاب نور کی پہلی فوار کا دن ہے. صحاب نور کی پہلی فوار کا دن ہے. درود صاحب ورود صاحب معراج ہے خدا کی قسم. ورود صاحب معراج ہے خدا کی قسم. ہر ایک بشر کے لیے افتخار کا دن ہے. ہر ایک بشر کے لیے افتخار کا دن ہے. خدا کے نور نے چمکائی ہے زمین کی جبین. خدا کے نور نے چمکائی ہے زمین کی جبین. اور اسے عرض کے 16 سنگار کا دن ہے. اور اسے عرض کے 16 سنگار کا دن ہے. فضیلت اس کی فرشتوں سے پوچھئے جا کر. فضیلت اس کی فرشتوں سے پوچھئے جا کر. کون سی بات؟ یہ سب سے پہلے عبادت گزار کا دن ہے. یہ سب سے پہلے عبادت گزار کا دن ہے. اے آج وادی بتھا، اے آج وادی بتھا علف اٹھائے ہوئے. اے آج وادی بتھا علف اٹھائے ہوئے. خدا کے ساتھ یہ قول و قرار کا دن ہے. خدا کے ساتھ یہ قول و قرار کا دن ہے. ایک لمحہ درود و سلام کی منزل. ایک لمحہ درود و سلام کی منزل. نزول رحمت پروردگار کا دن ہے. نزول رحمت پروردگار کا دن ہے. بڑے بڑوں کی زمین جھک گئی ہے سجدوں میں. بڑے بڑوں کی زمین جھک گئی ہے سجدوں میں. یہ دن خدا کی قسم انکسار کا دن ہے. یہ دن خدا کی قسم انکسار. خدا کا ہاتھ ہے نبض شعور عالم پر. خدا کا ہاتھ ہے نبض شعور عالم پر. علاج گردش لیل و نہار کا دن ہے. آج صادق آل نبی کی آمد بھی. آج صادق آل نبی کی آمد بھی. ہر اعتبار سے یہ اعتبار کا دن ہے. ہر اعتبار سے یہ اعتبار کا. چلو آپ بھی آئے میرے ساتھ. میں بھی چلتا ہوں. اپنی اپنی قسمت ہے. چلو امام زمانہ کو تہنیت دے دیں. چلو امام زمانہ کو تہنیت دے دیں. یہ ان کے مرث عالی وقار کا دن ہے. یہ ان کے مرث عالی وقار کا دن ہے. درود بھیج کے جو چاہے مانگ لے خاکی. صلی اللہ محمد وآل محمد. کہ یہ عنایت پروردگار کا دن ہے. کہ یہ عنایت پروردگار کا دن ہے. ایک مدروسی پڑھیے میں پھر آٹھا کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. تکلیف نہ سمجھے تو پھر درود پڑھے سرکار کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. میلاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. میں ابتدا کر رہا ہوں. سنیے سماعت فرمائیں. بسم اللہ. مسرت کا دن ہے. عبادت کا دن ہے. مسرت کا دن ہے. عبادت کا دن ہے. امام ششم کی ولادت کا دن ہے. امام ششم کی ولادت کا دن ہے. خدا کی قسم یہ شہادت کا دن ہے. خدا کی قسم یہ شہادت کا دن ہے. یہی دن ظہور رسالت کا دن ہے. یہی دن ظہور رسالت کا دن ہے. زماں و مکان کا ہے روز مسرت. زماں و مکان کا ہے روز مسرت. وضو ہے شب قدر سے اس کی عظمت.
کیا کہہ دیا؟ کیا بات؟ پھر سنیے، اور کہتے ہیں نا ملا بتا نا ہمیں بتاتا ہے نا بابا جی شب قدر، تو میں نے کیا کہہ دیا؟ سماعت فرمایا آپ نے؟ بسم اللہ. اس دن کی عظمت سنیے ذرا. پھر میں کہتا ہوں زمان و مکان کا ہے روز مسرت، فضو ہے شب قدر سے اس کی عظمت. فضو ہے شب قدر سے اس کی عظمت، بڑی آج نوحے بشر کی فضیلت، فلک پر زمین کی سیادت کا دین ہے. فلک پر زمین کی سیادت، خدا نے بڑھا دی ہے عظمت زمین کی، خدا نے بڑھا دی ہے عظمت زمین کی. زمین پہ ہے معراج روح الامی کی، زمین پہ ہے معراج روح الامی کی. نظر اس پر رہتی ہے عرش بری کی. بشر کے لیے یہ سعادت کا دن ہے، بشر کے لیے یہ سعادت کا دن ہے. بلندی پہ پہنچی ہے انسان کی قسمت، بلندی پہ پہنچی ہے انسان کی قسمت. نمایاں ہوئی ہے خدا کی مشیت، ادھر ہے رسالت ادھر ہے امامت، ادھر ہے رسالت ادھر ہے امامت. یہی سب سے اعلیٰ قیادت کا دن ہے، یہی سب سے اعلیٰ قیادت کا دن ہے. یہی دن ہے لاکھوں مہینوں سے بہتر، یہی دن ہے لاکھوں مہینوں سے بہتر. دعا مانگیے آج سجدہ میں جا کر، دعا مانگیے آج سجدہ میں جا کر. بدلتا ہے اس روز سب کا مقدر. ماشاءاللہ، بدلتا ہے اس روز ہر ایک کا مقدر. یہی دن ہے لاکھوں مہینوں سے بہتر. دعا مانگیے آج سجدہ میں جا کر. واہ جی واہ، دعا مانگیے آج سجدے میں جا کر. یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ دعا مانگیے، دعا مانگیے آج سجدوں میں جا کر. آج سجدہ میں جا کر. آج کی بریکنگ نیوز، آج کی بریکنگ نیوز. بسم اللہ. کون سی بریکنگ نیوز؟ ماشاءاللہ. وزیر اعظم شہباز شریف تقریر کر رہے ہیں آج. نیوز کہتے ہیں پٹرول سستا ہو گیا، پٹرول سستا ہو گیا. کیوں سستا ہو گیا؟ ریزن مولانا فضل الرحمان نے پھونک ماری. سبحان سستا ہو گیا. اچھا، یہ میں نے کیوں کیا مثال دیا نا آپ کو؟ کیوں مثال دیا؟ پھونک ماری پٹرول سستا ہو گیا. اچھا، فضل الرحمان کی پھونک سے پٹرول سستا ہو سکتا ہے. ہمارے آقا مولا کی آمد مبارک پر جی روزہ سعادت پر کیا جو کچھ مانگے اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ جعفری جی نہیں دے گا. دعا مانگیے. سمجھ گیا آپ؟ سمجھ گئے؟ یہی دن ہے لاکھوں مہینوں سے بہتر. دعا مانگیے آج سجدہ میں جا کر. پٹرول واسطے نہیں اور لب جانا اور بڑھ. زمین و آسمان دی افات سے محفوظ رکھ میرے اللہ. ان پاک ہستیوں کے ظہور پر نور کا واسطہ تجھے. بدلتا ہے یہ سنیے، بدلتا ہے اس روز سب کا مقدر. کتنا فائدہ ہے؟ بدلتا ہے اس روز سب کا مقدر کہ یہ دن قبول عبادت کا دن ہے، کہ یہ دن قبول عبادت کا دن ہے. زمین پر آپ نہیں گھبرائے نا، ابھی میں پڑھوں گا. آپ صرف آپ نہیں، بابا نہیں، یہ نہیں. کون کون ذرا سنیے ذرا، کون کون خوش ہے؟ زمین پر فرشتوں کے غول آ رہے ہیں. زمین پر فرشتوں کے غول آ رہے ہیں. گٹاؤں کی مانند منڈلا رہے ہیں. خوش نعرے مارنے. گٹاؤں کی مانند منڈلا رہے ہیں. خدا کی عنایات برسا رہے ہیں.
تواڈے تے بھی میں مسکین تے بھی ذہن نصیب اسی حاضری دیتی رہے ہیں جی اللہ دی عنایات ہونیاں پیاں رحمتاں ہونیاں پیاں خدا کی عنایات برسا رہے ہیں امامت کا دن ہے رسالت کا دن ہے امامت کا دن ہے رسالت کا دن ہے آخری دعا میں یاد رکھے بابا زندگی کا بھروسہ لیں ذکر حیدر کیا کیجئے عاقبت بھی سمجھ جائے گی یہ فریضہ ادا کیجیے سبحان اللہ اور آپ کی طرف سے اپنی طرف سے امام زمانہ صاحب زمان خدمت میں بابا جی دعا گو ہے دعا سنیے در آخری التجا ہمارا بھی اب زخم جگر اب ہمارا بھی زخم جگر اب سلے گا ہمارا بھی زخم جگر اب سلے گا تمنا خاکی کا گنچا کھلے گا تمنا خاکی کا گنچا کھلے گا سنیں گے آخری سنیں گے آپ کریں بیٹا پلیز پرے جو مانگو بابا اس دن کا مانگے سنیے پھر سنیے ہمارا بھی زخم جگر اب سلے گا تمنا خاکی کا گنچا کھلے گا خدا سے جو مانگے گے بے شک ملے گا واہ واہ ماشاءاللہ یا اللہ جل جلالہ کریم رحیم غفار ستار 14 کے پاس سے میری حاجت روائی کر پروردگار تو میری مشکل کو شائع کر پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب پاک سردار الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین کے ظہور پر نور کا واسطہ آپ کو اللہ جی کریم رحیم آپ کو اپنے پیارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ظہور پر نور کا واسطہ ہے جو ہماری تمنائیں ہیں ان کے بڑھ آئے پوری کر دے زمین و آسمان کے پاس سے بیماریوں سے دور رکھے ظالم ظلم کر سوائے گاہ میں ہو امام حسین حسن پاک ہستیوں کے غم کے دنیا میں غم نصیب نہ فرمائے بیماریوں سے شفا دے کرم کرے ہمارا بھی زخم جگر اب سلے گا تمنا خاکی کا گنچا کھلے گا خدا سے جو مانگیں گے بے شک ملے گا خدا سے جو مانگیں گے بے شک ملے گا یقیناً یہ باران رحمت کا دن ہے اور جو ناظرین ہیں آپ آنے جو ناظرین ہیں پرسادار ہیں مولا کے محبان حیدر قرار ہیں مولا کے ماتمدار ہیں پرسادار ہیں جہاں جہاں پہ بابا سید نادم نقوی اختر کی آواز پہنچ رہی ہے آپ کے لیے بھی بابا مومنین و مومنات سب کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں کون سی دعا ہمارا بھی زخم جگر اب سلے گا تمنا خاکی کا گنچا کھلے گا خدا سے جو مانگے گے بے شک ملے گا مانگے آپ ناظرین نظام سامعین محترم مانگے جو کچھ مانگنا ہے ماتمدار خدا سے مانگے بے شک ملے گا یقیناً یہ باران رحمت کا دن ہے یقیناً یہ باران رحمت کا دن ہے گر قبول افتد زہید و شرف اللہم صلی علی محمد مول محمد سپردم بتو مائے خیرہ تدانی اصحاب کمو بیشرہ اللہم صلی علی محمد مول محمد صلوات پڑھیں مل کے اللہم صلی علی محمد محمد بار دیگر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد محمد مومنین کرام میرا خیال ہے کہ کیمرے کی آنکھ سے مومنین کرام یہاں کا ذکر سماعت فرما رہے ہوں گے یہاں فرشتوں کا بڑا ہجوم ہوگا کیونکہ ذکر آل محمد میں جو بھی تشریف لاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان سب کی بہت بڑی یہ عظمت ہے کہ آل محمد کی عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے ان کی محبت میں ان کی قصیدے سننے پڑھنے کے لیے ذاکرین اور مومنین تشریف لاتے ہیں ذاکرین تو تشریف لا چکے ہیں لیکن سامعین کی اس وقت تعداد
بہت کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں جہاں تک بھی میری یہ آواز کیمرے کی آنکھ کے توسط سے پہنچ رہی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاکرین مزید بھی تشریف لا رہے ہیں. ذاکر روایت سکندر عباس صاحب بھی ذاکرین نظام تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی پڑھیں گے. تو سید علی مہدی کاظمی صاحب بھی جو ہے وہ قصیدہ پڑھیں گے. تو میں یہ درخواست کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آل محمد کا ذکر، محمد اور اہل بیت محمد کا تذکرہ ہم اکثر مجالس اعضاء میں کرتے ہیں، لیکن ہم پہ یہ الزام ظاہراً یہی لگتا ہے کہ شیعان حیدر کرار جو ہیں وہ نبی پاک کی جب جشن ہوتا ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے، تو یہ اس انداز سے پرجوش انداز میں نہیں آتے جس انداز میں جب مولا علی علیہ السلام کا جب جشن یہ ظہور آتا ہے یا معصومین دیگر معصومین کا. اصل بات تو یہ ہے کہ اولنا محمد وسطنا محمد کلنا، یہ سب کے سب محمد ہیں. بات یہ ہے کہ جن کا بھی ذکر کیا جائے محمد اور اہل بیت محمد کا، یہ سب ایک نور سے ہیں. لہٰذا میری درخواست ہے، چونکہ بہت ابھی میرے اہل مومنین تشریف لا رہے ہیں، تو جو باہر کھڑے ہیں میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ گلی میں جو مومنین ہیں وہ بھی اندر تشریف لے. جی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے سماعت فرما رہے ہیں، کیونکہ کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے. تو میری درخواست ہے سید علی مہدی کاظمی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مولا کے حضور ہدیہ محبت پیش فرمائیں. محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا محمد وعلى محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. بولے صراط پہ ہے قدم رسول اللہ، تمہاری نعت ہے کرنی رقم رسول
کوئی کیسے بتا ایک کیا آپ ہے مجتبی آپ ہے مصطفی آپ ہے بے بدلہ آپ ہے انتہا آپ ہے مختصر یہ کہ دادل خدا آپ ہے نبی یا نبی کوئی نہیں ہے سری یا نبی 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 کوئی نہیں ہے سری یا نبی 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 نعرہ حیدری محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ماشاءاللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تو آج اس خوبصورت محفل کو سجانے کے لیے میں جناب باسط کاظمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں اور منقبت اور نعت رسول مقبول کے ساتھ ذکر آل محمد بیان فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عشق نبی میں ہستی سنبھلتی ضرور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عشق نبی میں ہستی عشق نبی میں ہستی سنبھلتی ضرور ہے عشق نبی میں ہستی سنبھلتی ضرور ہے عشق نبی میں ہستی مومن کی روح قبر میں اللہ کی قسم چہرہ مصطفیٰ سے بہلتی ضرور ہے عشق نبی میں ہستی
سنبھلتی ضرور ہے، دیکھا ہے ہم نے بھی مصیبت میں ہر جگہ، ماشاءاللہ دیکھا ہے ہم نے بھی مصیبت میں ہر جگہ، مشکل علی کے نام سے ڈلتی ضرور ہے، مشکل علی کے نام سے ڈلتی ضرور ہے، عشق نبی میں ہستی، ماشاءاللہ شاہ ہو گدا کو ملتا ہے صدقہ رسول کا، شاہ ہو گدا کو ملتا ہے صدقہ رسول کا، دنیا تو کے ٹکڑوں پہ پردی ضرور ہے، دنیا تو کے ٹکڑوں پہ پردی ضرور ہے، عشق نبی میں ہستی، مومن کی روح قبر میں اللہ کی قسم مومن کی روح قبر میں اللہ کی قسم چہرہ مصطفیٰ سے بہلتی ضرور عشق نبی میں ہستی سنبھلتی ضرور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ہم بے ہنر نہیں، ہمیں اتنی تمیز ہے، واہ ہم بے ہنر نہیں،
ہمیں اتنی تمیز ہے جنت علی یا نبی کی گلی کی کنیز ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. اور تم متقی ہو تو ڈھونڈو کوئی اور راستہ پر جنت علی ولی کی گلی کی کنیز ہے. واہ 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 واہ. صلوات پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد و علی. آپ نے ذاکر بیت جناب سکندر عباس صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ پاک ممبر پہ تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، عظمت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. ماشاءاللہ کافی سارے مومنین تشریف فرماؤ. جشن کا دن ہے، خوبصورت چہرے میرے سامنے بیٹھے. ایک اچھی سلوات جشن میں پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. میں ایتے ہی آخر میں تکلیف محسوس نہ کرو، تکلیف دیواں گا تھوڑے جے کے آج ناظر حسین تاکہ بڑا جشن کا تھوڑا ماحول بن سی. سلوات پڑھ کے ناظر حسین دو دو کر مگے آ. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دعائے ضروری امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی صلوات اللہ علیہ یا ساتھ فی کل ساتھ ولیاں و حافظاً و قائداً و ناصراً و نبیاً و تسلم یا رب محمد و محمد رب صلی علی محمد و محمد و اجل فرجہم علی محمد. بلند تر صلوات پڑھو. سب سے پہلے تمام مومنین مومنات کو میرے طرفوں وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین صادق آل محمد علیہ السلام کا ظہور بہت بہت مبارک ہو. اللہ موجود ہے. میں زیادہ دیر تو نظامت نہیں دینے لگا، فانے دی حیثیت میں جشن پڑھنے لگا. ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کرتا کہ میں نعتاں اور کلام اس پڑھا سا انشاءاللہ تھوڑا ایک ایک نعت ایک ایک جملے سے تو لطف حاصل. ماشاءاللہ. لیکن میری شرط ہے کہ میرے نعت سے تھوڑا جا بیدار ہو بنے تے نعت چلنا ہے انشاءاللہ میرا آج ہو سی تو محرم گزرا ہے، سفر گزرا ہے، 2 مہینے عزاداریاں غیام میں غم رہے ہیں. رب الاول کا مہینہ چڑھ ہے. ساڑھے تے ایک اعتراض ہوندے پے ہیں شیعہ حضرات نے میلاد نہیں مناندے. یہ اسی مناندے میں مناندے ہی کوئی نہیں. واہ واہ. وہ کہتے ہیں میں رسول دن مندے. عزت علی دی قسم ہے، عزت علی دی قسم ہے. رسول نو اسی جی میں رسول نو منیا ایویں منیا ہی کوئی نہیں. اسا علی جے بادشاہ امام نو بھی رسول دے آکھن تے منیا جے رسول فرمایا من کنت مولا فہذا علی. واہ 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 جی واہ جزاک اللہ. پھر اسا علی بادشاہ جنہوں لوگ خدا دا دعویٰ کر کے لوگ کہتے ہیں بھائی علی خدا سا امام بنے رسول دے آکھن تے منے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تے 417 بچے جی لکھیاں محمد باصری صاحب دی میری بڑیاں پسندیدہ 417 نے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور ایک دن کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں. دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں اور تیرے ایک نقش پا پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. واہ 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 جی واہ. کیا کہنے کیا کہنے. ماشاءاللہ. خفا رہتے ہیں. سوچا یہ کائنات کے خالق نے پیار سے. میں خطبہ چھوڑ دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ موجود ہے. میں انشاءاللہ میرا دل میں ڈرے صبح تو نہ سناؤں. ٹھیک ہے. سوچا یہ کائنات کے خالق نے پیار سے واہ.
دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم بھیج دوں. واہ واہ. سوچا یہ کائنات کے خالق نے پیار سے دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم بھیج دوں. میں نے تشریح کرنے دی لوڑ کوئی نہیں, تسی میرے تو زیادہ پڑھے لکھے راہ بیٹھے ہو. پاک رسول دا سایہ نہیں ہے. جب سرکار ٹر گئے تو سایہ نال نہیں ہونا. میں وجہ درجہ سوچا یہ کائنات کے خالق نے پیار سے دنیا میں اپنا سب سے حسین اسم بھیج دوں, اور محبوب کے بغیر میں رہوں گا کس طرح. سایہ یہاں پہ رکھ لوں وہاں جسم بھیج دوں. واہ 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 واہ. کل ایمان الحیدری. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. سایہ یہاں پہ رکھ لوں وہاں جسم جسم بھیج دوں. اور خالق نے خود ہی عشق کا عنوان لکھ دیا. واہ واہ. خالق نے خود ہی عشق کا عنوان لکھ دیا. مومن کے لیے خلد کا سامان لکھ دیا. واہ جی واہ, واہ جی واہ. مومن کے لیے خلد کا سامان لکھ دیا. اور توصیف عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا, محبوب کی تعریف میں قرآن لکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبوب کی تعریف میں قرآن لکھ دیا. نعت میں جناب نے ڈرا سنا ہوں نے شرط محسوس کرنا. سلوات سارے بعد بلند. اللہم صلی علی محمد. بار دیگر سلوات ہی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. صلی اللہ علیہ یا سید واہ. یا رسول اللہ سبحان اللہ. یا سلام علیکہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سارے کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے. محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے. محترم ہیں سبھی ہیں سبھی 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 محترم ہیں سبھی محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر محترم ہیں یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے.
جس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے جس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے جس کی گلیوں میں حسنین چلتے رہے اسے نبی کے مدینے کی کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ محترم ہے یہ سارے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے نبی کے مدینے کی کیا بات ہے مہینے کی کیا بات ہے مدینے کی کیا بات ہے ردیف کافی جڑے سن دے ہو جڑے ادب دے نال محبت رکھ دے ہو سر چاہے ایک ہوتا ہے نا خون بس ہے ایک ہوتا ہے پسینہ پسینے دی وقت خون دے بنسبت کم ہوندی جدو کسی نے پسینہ آوے دا وہ بس میں چٹک زمین تے خون نکل آوے بندے کٹھے ہو جانا یار بندے دا خون نکلنا ٹھیک ہے میں گل اگلی کرنا چاہنا عرش لوح قلم چاند کرسی جہاں عرش لوح قلم چاند کرسی جہاں سب نبی کے پسینے سے بنتا رہا سب نبی کے پسینے سے بنتا رہا خون کا مرتبہ خون جانے مگر خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے واجی واہ واجی بہت مہربانی بہت شکریہ مہینے کی کیا بات ہے مدینے کی کیا بات ہے پسینے کی کیا بات ہے جڑی جڑی جاتے کا چنا سچ ہے میں گل اگلی کرنا چاہنا تیری خاطر جہاں کو بنایا گیا تیری خاطر جہاں کو بنایا گیا تیرے صدقے اللہ بھی ظاہر ہوا تیرے صدقے ہی اللہ بھی ظاہر ہوا جب تلک ہے خدا ہے تیری زندگی جب تلک ہے خدا ہے تیری زندگی اے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ محمد صلی علی محمد ماشاءاللہ آپ ہیں نور خدا محمد ماشاءاللہ آپ ہیں صلی علی محمد نور خدا محمد محبوب کبریا ہے خود مصطفیٰ محمد رب کونین کے کرینے سے نور برسات ہے مدینے میں کونین کے کرینے سے نور برسات ہے مدینے میں من کا لطف بھی وہیں پر ہے مزہ بھی وہیں پہ جینے میں رب کونین کے کرینے سے مرحبا مصطفیٰ کے آنے سے نور پھیلا ہے سب زمانے میں ہو مرحبا مصطفیٰ کے آنے سے نور پھیلا ہے سب زمانے میں بڑھ گیا رنگ بھی حقیقت
واہ جی واہ بھر گیا رنگ بھی حقیقت کا آج توحید کے فسانے میں آج خوشیاں بڑی ہیں اے لوگو اے لوگو عاشقان نبی کے سینے میں رب کونین کے کرینے سے پھول تیری بدن کا صدقہ ہے چاند تارے تجھی سے روشن ہے پھول تیرے بدن کا صدقہ ہے چاند تارے تجھی سے روشن ہے او اے نبی تیرے دم سے سب کچھ ہے برس تجھ سے ہی نور سامن ہے ساری دنیا میں جو مہکتی ہے مہکتی ہے وہ ہے خوشبو تیرے پسینے میں رب کونین کے قرینے سے مرتضیٰ جس کا خود طواف کرے آپ عصمت کا ایسا کعبہ ہے مرتضیٰ جس کا خود طواف کرے آپ عصمت کا ایسا کعبہ ہے کیا فضیلت ہے آپ کی آقا آپ جو فاطمہ کے بابا ہیں پاک حسنین سے نگینے بھی رکھ رب نے تیرے خزینے میں رب کونین کے کرینے سے نعرہ حیدری آج ہم دو محمد کی ثنا کرتے ہیں 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 نعت و مدحت کا ہنسی جشن بپا کرتے ہیں آج ہم شعر ہم کیسے کہیں گے کہ نہیں تاب بیاں شعر ہم کیسے کہیں گے کہ نہیں تاب بیاں شکر خالق ہے کہ وہ ہم پہ عطا کرتے ہیں آج ہم دو محمد کی ثنا کرتے ہیں نعرہ حیدری ہم ہیں محتاج انہیں بزمے کی کب ہے حاجت ہم ہیں محتاج انہیں بزمے کی کب ہے حاجت بس عنایت ہے کہ وہ ہم کو سنا کرتے ہیں آج ہم دو خم کو جو بھول گئے ان پہ تبرہ ہر دم خم کو جو بھول گئے ان پہ تبرہ ہر دم لانتے پہ جیے ان پر جو دغا کرتے ہیں آج ہم محمد کی ثنا کرتے ہیں نعت مرسل کی کبھی کرتے ہیں مدائے جعفر نعت مرسل کی کبھی کرتے ہیں مدائے جعفر در سے ہم حضرت
وفا کرتے ہیں آج ہم دونوں محمد کی ثنا کرتے ہیں نعرہ حیدری دم لذالک لنزل اللہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. جشن ظہور مصطفیٰ کی رونق بڑھ چکی ہے، محفل سج چکی ہے. اور اب ذاکری نظام نے جس انداز میں محمد اور اہل بیت محمد کا تذکرہ کیا، آج کی اس خوشیوں میں ہونے والے تمام مومنین کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں. خداوند کریم آج کے دن کے توسط سے وسیلہ سے محمد اور اہل بیت محمد کی اس خوشیوں کے موقع پہ جو بزرگان بیمار ہیں، بالخصوص بابا سید ناظم حسین نقوی اختر صاحب، خداوند کریم ان جیسے عظیم بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تاجدار پھر سید ارشاد حسین نقوی صاحب، سید امتیاز کاظمی صاحب اور سادات عظام صدر گرامی القدر سادات عظام اور مومنین کرام تشریف رکھتے ہیں. بالخصوص بیک فیلڈ سے تشریف لائے ہوئے سید رضا شاہ صاحب جو بالخصوص ہمارے تمام پروگراموں میں زینت بخشتے ہیں ہماری محفلوں کو. خداوند کریم ان تمام سادات کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے. اس وقت جناب مبلغ اسلام ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی آمد ان کا استقبال ایک ربائی سے کرنے کی جسارت کروں گا. مل کے صلوات پڑھ لیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، اپنا عقیدہ اپنا ایمان پیش کر رہے ہیں. کتاب خدا میں امامت کا درجہ رسالت کے درجہ سے کم دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. کتاب خدا میں امامت کا درجہ رسالت کے درجہ سے کام دیکھتے ہیں. بھلا کیا کریں ہم تو مہر نبی پر علی بادشاہ کے قدم دیکھتے ہیں. کتاب خدا میں امامت کا درجہ رسالت کے درجہ سے کام دیکھتے ہیں. بھلا کیا کریں ہم تو مہر نبی پر علی بادشاہ کے قدم دیکھتے ہیں. اور ذات السرا سے عرش اولا تک ارے ولایت کے نقشے قدم دیکھتے ہیں. جہاں پر علی کو خدا دیکھتا ہے نہ تم دیکھتے ہو نہ ہم دیکھتے ہیں. نعرہ حیدری. جشن ظہور مصطفیٰ کے عظیم موقع پر میں خطیب ملت اسلامیہ مبلغ اسلام سید ابرار حسین شاہ صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کے عنوان جشن ظہور مصطفیٰ پہ اپنا خطاب پیش فرمائیں. صلوات بابا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. رحم اللہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. For the forgiveness of our sins and the sins of our marhumin, can we have a loud salawat, please? For the barakat in your life and in the lives of your families and for the zuhur of Imam Sahib al-Asr wal-Zaman, can we have a loud salawat, please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وطبيب جسمنا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال عز وجل في قرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah, first of all, I would like to take this opportunity from all of you, the community of Bradford and the community of Anjuman Haideria, that today it is that blessed day that Allah Azza wa Jal, the Almighty, has given us such a big blessing, a rahmat, a mercy, from whom if we do sajda upon sajda, we cannot thank Allah for the mercy that He has given us. So from all of you in the khidmat of Imam Sahib al-Asr wal-Zaman, we want to send our respects, because this is that Eid, that if it was not for Eid Miladun Nabi, then all the other Eids that we have in Islam, they would have not existed if it was not for the arrival of Muhammad Mustafa. I was saying that people doubt or the question that the Shia of Ali, the Shia of Amir al-Mu'mineen do not celebrate Milad. That is a misconception. People do not know how to celebrate Milad themselves. Why is it that they do not know how to celebrate Milad? We see and we hear that the majority of Muslims, they consider that Abu Talib is not a Muslim. That is what they believe. They consider that he is not a Muslim. But I don't understand that when the moon of Rabiul Awwal is seen, in every mosque in Bradford or throughout the United Kingdom, you see that every mosque is decorated with lighting. You see that every house is doing the milad of Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. You find that every person is decorating the house, decorating the masajid. They are wearing green and bright clothes. Why? Because when you ask them, they say that we are celebrating Milad Mustafa. But I want to question them today. That let's go back in history and see who is the first person who celebrated Milad Mustafa. We find that there is no other person than the father of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib. We find that Hazrat Abu Talib and Hazrat Abu Muttalib are the first two blessed personalities that when Muhammad came into this world, they congratulated each other and they said to the Muslims or the people of Makkah, Mubarak, Mubarak, Muhammad has arrived. Those people that know that the arrival of Muhammad is such a big blessing, they were the first people who celebrated Eid Miladun Nabi. Those people who from today forth celebrate Eid Miladun Nabi at home,
or in the masajid need to think twice when they question the iman of Abu Talib. Because everything that you see in this dunya, every khushi that you find, every jashan and milad that you see, it was all the sunnah of Abu Talib. Can you question his iman? But you celebrate the sunnah of Abu Talib by celebrating milad. Yeah, from today's forth, stop celebrating milad, and then you can continue to say what you like in regards to Abu Talib. But remember this, that when Abu Talib alayhi salatu wasalam heard that Muhammad is coming into this world, what did Hazrat Abu Talib do? You know, these majority of Muslims not knowing are following the sunnat of Abu Talib. MashaAllah. Yani, every person who claims to be a follower of sunnat, it is a very good thing to follow the sunnat of Rasulullah. But the sunnat of Rasulullah, it is like a deen of Islam. You cannot pick and choose which sunnat you want to follow. But if you claim to follow the sunnat of Rasulullah, then the sunnat of Rasulullah should be followed from A to Z. Not pick and choose. Not follow the sunnah that you find fitting for yourself. Yani as Zakir was reading, they have remembered the kamli of Rasulullah, they remembered the cloak of Rasulullah, but they have forgotten all those people that were underneath the cloak of Rasulullah. MashaAllah. MashaAllah. If there is value to the cloak of Rasulullah, let me say this, that it is because of Hadith-e-Qisa. MashaAllah. After Hadith-e-Qisa, people understood what is the value of the Qisa of Rasulullah. Subhanallah. So people pick and choose when it comes to what they want to do. But everything that you see in your gatherings are all the doings of Ali Muhammad. Hazrat Abu Talib alayhi salatu wasalam distributed sweets in Makkah. It is sunnah that on blessed occasions, when it is the arrival of these blessed personalities, you distribute sweets. Now you can all see, we already have a cake on the mimbar. This is also sunnah of Abu Talib. You know, if back in those days they had electricity, they would have put lights up around the Kaaba. If they had lights that we have today, those people that doubt everything, that the Shia do not believe in Rasulullah, tell them to come to our mosques and see. We celebrate Milad according to how Abu Talib wants us to celebrate Milad. MashaAllah. The MashaAllah. life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Can we have a loud salat? Allahumma salli ala Muhammadin. It is a blessing for us all. No matter which sect you belong to, no matter what religion you follow, the Zat of Rasulullah is a blessing for every single person. MashaAllah. Allah says in the Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. He did not say that he is a rahmat for Muslimin. He did not say that he is a rahmat for one sect. But he said that he is a rahmat for alameen. Yani all the worlds. The Zat of Rasulullah is a mercy for them. How is it that we can obtain this mercy? How is it that we can get an understanding of what is the rahmat of Rasulullah? How is it that we in these ayam of happiness can connect with the Rasulullah? The life of Rasulullah can be split into 7 phases. 7 phases, the life of Rasulullah can be divided into. The first that every person knows,
that the life of Rasulullah was either in Mecca or it was in Medina. Every ayat of the Quran is split into either the ayat which has been revealed in Mecca or the ayat that has been revealed in Medina. The life of Rasulullah, the first phase in the life of the Prophet of Islam was that he wanted us to be a seeker of divine light. MashaAllah. He wanted us to come towards that pure light. He wanted us to leave darkness and come towards the Rahman. MashaAllah. The first step that we see, you know nowadays that when you go into any mahfil, the Maulana starts to scare people. If you don't do this, you are going to Jahannam. If you do this, you will go to Jannat. If you do not keep a beard, you will go to Jahannam. Everything that a Maulana does, his job is to scare people. But look at the life of Rasulullah. Are we following the life of Rasulullah? Did the Prophet of Islam come and say, oh, you people of Makkah, you are all going to hell? Did he say that every single one of you, your bodies will burn in the fire of hell? Or cockroaches, scorpions will eat your body because you do not believe in Allah? No. The first job that Rasulullah did was to tell these people, to give them an understanding, the ma'arifat of the light of Allah. MashaAllah. MashaAllah. Jazakallah. Yani, if you want someone to come towards Rahman, if you want someone to understand Tawheed, then you need to tell them what they are missing by not believing in Tawheed. So the first phase in the life of Rasulullah was that he guided people. He told people to come towards the light of Allah. MashaAllah. MashaAllah. All his time in Makkah, the Prophet did not say Muhammadur Rasulullah. Look at the life of the Prophet, that whilst he was in Makkah, the Muslims did not call him Sadiqain Ameen. Subhanallah. This is a miracle of the life of the Prophet, that the non-Muslims would call him Al-Sadiq and Al-Ameen. MashaAllah. The one who speaks the truth and the one who is trustworthy. These titles were given to him by the non-Muslims. This was the first phase in the life of Rasulullah. The second phase, after telling people that what they are missing if they do not come to the light of Allah Azza wa Jal, then the Prophet warned them that if you do not bring Islam, if you do not start believing in Tawheed, then your lives will not be complete. Not by scaring them of hellfire, not by telling them that bodies will burn, but by telling them that if they recite La ilaha illallah, then what blessings Allah will give. MashaAllah. The third, he was patient. He had sabr. This is one of the things that a lot of Muslims are losing. You know, when it comes to the birth and the arrival of Rasulullah, we should be united. If Christians and Jews can celebrate the birth of Rasulullah, then he is our prophet. Why can't we come together on one platform and celebrate the mercy, the arrival of Rasulullah? MashaAllah. The Prophet was patient. Look at history. We only read from the minbar what the people did for Rasulullah. But unfortunately, people do not understand what these people did to Rasulullah before they came to Islam. Allah is forgiving. Allah forgives everyone. But there are certain people that Allah will not forgive. And those people are those that say that they are Muslim, but then in reality they are not Muslim.
How do we know this? We, the Shia of Ali, know this better than anyone else. MashaAllah. Jazakallah. How is it that we know? We know because we have studied what happened in Ghadir. Subhanallah. We know what happened in Ghadir. Allah Azza wa Jal throughout the Quran, throughout the life of Rasulullah, said to his Prophet, O Muhammad, tell them about Allah, I am with you. Tell them about your Nabuwwat, I am with you. But Allah never said, O Muhammad, send this message and I will protect you. Why is it that in Ghadir, when the Vilayat of Amir al-Mu'mineen was announced, Allah said, O Muhammad, tell them about Ali and I will protect you. Why? Because Allah knew that there are certain people who claim to be Muslims, but in reality they are not Muslims. It is not our job to tell you who was a Muslim and who was a munafiq. Find out which are those people that stood with Ali Muhammad. All those people that stood with Ali Muhammad after Rasulullah, they are Mu'min, they are Muslimin. And anyone, no matter what status you give him, if he goes against Ali Muhammad, he is not a Muslim for us. Now that is for you to decide. Not for me to tell you that he is a Muslim and he is a not Muslim. But you look at history. The Prophet still had sabr. The third thing, the fourth thing that we see, that he showed people how to become a leader. MashaAllah. By becoming a leader, he guided people towards Rahman. He was such a leader that people would look at the blessed face of Rasulullah and they would become Muslim. Subhanallah. They would look at the akhlaq of Rasulullah and they would become Muslim. MashaAllah. They would listen to Rasulullah and they would become Muslim. MashaAllah. This is what a leader should be. Not like a person that if people look at him, they start to question whether he is even a Muslim or not. We don't follow those leaders that say, follow me. If I am on Sirat al-Mustaqim, then follow me. If I go astray and if I go off the path of Sirat al-Mustaqim, grab me and put me on the path of Sirat al-Mustaqim. But we are followers of those blessed personalities that whichever way they walk, Haqq is always with them. Why? Because Rasulullah said, Al-Haqqu ma'ali. Haqq is always with Ali and Ali is always with Haqq. These are the leaders that we follow. These are the leaders that we believe in. And this is the leader that Rasulullah was. He didn't question people in regards to which is Sirat Mustaqim. But he led people. He told people that this is the path that you need to follow. And a leader at the same time also needs to be courageous. He needs to be brave. How can you believe in that person as a leader who is the first person to run away from a battlefield? I don't understand. People have chosen leaders who would be the first people to run away. And they say that they used to run so fast that even the sheep were left behind. That is how much training that they had. And they were fast runners, mashallah. The people of Makkah, the Arabs, they are very fast because they have good food. They have camel meat. And mashallah, their camels are also fast. So to keep up with camels, they already have the training of running, how to run fast. You know, I am not pointing fingers, I'm just giving you the truth. They were fast runners. But we need to have a leader who is brave. We need to have leaders who guide the community towards Allah Azza wa Jal. The Holy Prophet of Islam was such a leader. He was brave. And we see that when everyone left the side of Rasulullah, who was standing?
Who was with Rasulullah? There was no other person than Amir al-Mu'mineen. Haideria. Everyone left Rasulullah, but Ali was standing there. Ali always defended Islam. Ali always protected Islam. The family of Ali and those true companions of Rasulullah that knew the azmat of Ali Muhammad. The true companions, our life be sacrificed on the companions of Rasulullah. The true companions like Hazrat Bilal. The true companions like Hazrat Salman Farsi. The true companions of Rasulullah were so true to Rasulullah that they would wait for the order of Rasulullah. These are the companions. These are the companions whose lives we need to study. All the companions brought us to Rasulullah. MashaAllah. So Allah, that you need to have a rule in your life that any person who takes you away from Rasulullah, who does the opposite, he cannot be a leader after Rasulullah. Bishak. Only that person is blessed to lead the community who is like Rasulullah. Like, not is. Like Rasulullah. MashaAllah. Because Rasulullah is one of the kind. There is no one before him and there is no one after him. That is our iman. Allah created Rasulullah 400,000 years before he created anything. MashaAllah. MashaAllah. It was Allah and the Noor of Muhammad. MashaAllah. And through the Noor of Muhammad, everything else was created. MashaAllah. Those people that doubt the leadership of Imam Ali, they are not doubting Imam Ali, but they are questioning Rasulullah. MashaAllah. Because Rasulullah's Noor was created 400,000 years before Allah created anything. And Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam says, Ana wa Ali min Noor al-Wahid. MashaAllah. Me and Ali have been created from the same Noor. MashaAllah. That's why Rasulullah's witness is Amir al-Mu'mineen. Because Ali saw everything. 400,000 years Allah created the Noor of Muhammad, and when these blessed five were created, Allah Azza wa Jal felt that He had completed creation. MashaAllah. And then for 400,000 years, Allah Azza wa Jal's angels watched the Noor of Muhammad. Subhanallah. The angels of Allah learned tasbih through Muhammad and Ali Muhammad. They learned sajda through Muhammad and Ali Muhammad. Every action that the angels do, it is through Muhammad and Ali Muhammad. MashaAllah. You know, we recite salawat in our programs. What is the azmat of reciting salawat? One hadith that I have remembered, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam says that when mu'mineen gather together and when they recite salawat once, when you recite salawat one time, what does Allah do? Allah in return recites salawat 1,000 times. You recite it once, Allah recites it 1,000 times. And then He orders His angels to recite salawat 1,000 times each upon Muhammad and Ali Muhammad. And look how Rahman is Allah, that you have recited salawat once, but every time the angels recite salawat, you are the ones that get the ajr and sawab of reciting salawat. Together, can we have a loud salawat, please? The sixth thing in regards to the phase of the life of Rasulullah is that he is a teacher and he is a reformer. MashaAllah. He taught Islam. He is the teacher.
I laugh at those people that question that when Jibreel came and said, Iqra, the Prophet said, I cannot read, I cannot write. I was in a mahfil the other day and one of the brothers said that one of the miracles of Rasulullah is that he cannot read, he cannot write. Yeah, astaghfirullah. Allahu Akbar. Astaghfirullah. A miracle of Rasulullah is he cannot read and he cannot write, but still he could read and write. Allahu Akbar. The miracle is that he cannot read, he cannot write, but still he could read and write. When that person came up the member, I said to him, "Yeah, you need to make up your mind. Either he was a teacher, he could read and he could write, or he could not read and write. But we do not believe in that Muhammad who cannot read and write, but he is a teacher. Whatever you can read and write, Muhammad taught you that. MashaAllah. Whatever you can read and write. MashaAllah. It is through the azmat and the fazilat of Muhammad al-Mustafa. So he is a teacher, he is a reformer. And the final thing in regards to the phase of the life of Rasulullah was that he was compassionate towards anyone who came to his door. Subhanallah. Subhanallah. Anyone that arrived, he was compassionate, he was loving. And we see that now everywhere. Our brothers, they do a nara in their mosques. What did they say? Ghulam hai, ghulam hai. مل کے میرے ساتھ بولیں تو مزہ آئے گا نا, ہم بھی رسول کے ماننے والے. کیا کہتے ہیں؟ غلام ہے, غلام ہے. مل کے غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. قبول ہے. اب یہ جملہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آخری جملے انشاءاللہ اس وقت ہر مسجد میں یہ صدا آ رہی ہے کہ غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ رسول کے غلام کون کون ہیں. رسول کے صحابی رسول کے غلام ہے, رسول کا عاشق رسول کا غلام ہے, رسول کا چاہنے والا رسول کا غلام ہے, ہر ایک کلمہ گو رسول کا غلام ہے, ہر ایک شخص رسول کا غلام ہے. پوری کائنات میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب رسول کے غلام ہیں, مگر ایک رسول کا بھائی ہے, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. MashaAllah. ایک ہی رسول کا بھائی ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اللہ عز و جل محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ عز و جل محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں انجمن حیدریہ کہ تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے. اللہ عز و جل محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں تمام احباب نے جنہوں نے اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور جشن امام جعفر صادق علیہ السلام میں جنہوں نے تعاون کیا ہے, خدا ان کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عنایت فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خوشیوں سے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تمام مریضوں کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرمائے. اللہ عز و جل ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ عز و جل ہمارے 12ویں آقا امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مل کے اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
نستطيع فيها تغييرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ دل تمام ماتمی نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. ذکر محمد والے محمد میں اپنی زندگیوں کو صرف کر رہے ہیں، خدا ان کی حفاظت فرمائے. خدا عز و جل ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت میں معرفت عنایت فرمائے. خدا عز و جل ہم سب کو ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. مل کے بآواز بلند صلوات.